بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی جی میری؟ نہیں آ رہی. یا میں ایسے ہی بول لوں تو بہتر رہے گا. مائک کا ہے. ایسے بول لوں میں. یہ مائک ہے نا. نہیں یہ صحیح نہیں ہے وہ. کہاں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدھر سے ہل گیا؟ میں آپ سب پریس کے اپنے دوستوں کو، چھوٹے بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سارے یہاں پہ جمع ہیں اور ہماری جو بھی معروضات ہیں وہ آپ کے تھرو ہم عوام الناس تک اور خاص طور پہ سندھ کے اپنے بھائیوں دوستوں تک پہنچا رہے ہیں. آج جی ہمارا متحدہ جو اپوزیشن جو ہماری چار پارٹیز، اگر جی ڈی اے کو ہم بنائیں تو جی ڈی اے کی ہماری 5 پارٹیز اور ہمارے جو دیگر اتحادی ہیں ان سمیت آج ہماری جے یو آئی کے دوستوں، جماعت اسلامی کے دوستوں اور پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ، ہماری ایم کیو ایم حقیقی کے دوستوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے اندر ہم نے آج کافی مشاورت کی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو بوگس سلیکشنز اور ریگڈ الیکشن ہوئے ہیں اس پہ ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا. تو کافی مشاورت ہوئی ہے. اس سے پہلے تمام جماعتیں اپنے اپنے طور پہ، جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے اس وقت سے تمام جماعتیں اپنے اپنے طور پہ احتجاج کر رہی تھیں. جی ڈی اے نے اپنی جو 12 فروری کی میٹنگ کے اندر جو ڈیسائیڈ کیا تھا، ہم نے اس کے بعد 2 بڑے دھرنے دیے ہیں، ایک پیر صاحب کی قیادت میں جام شوروں میں اور ایک پھر موروں میں سائیں صدرالدین شاہ صاحب کی قیادت میں. اس کے علاوہ ہمارے جے او آئی کے دوست بھی مسلسل تقریباً 2 ہفتوں سے مختلف مقامات کے اوپر دھرنے بھی دے رہے ہیں. انہوں نے بارڈر کو بھی بلاک کیا ہے، سندھ پنجاب جو بارڈر تھا، اور اس کے علاوہ بھی ان کی کافی جو ہے نا جگہوں پہ ان کے دھرنے بھی ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. اسی طرح ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی جو ہے نا وہ بھی ان کے بھی احتجاج مختلف جگہوں پہ پورے پاکستان کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور جماعت اسلامی نے بھی اپنے کراچی کے اندر جو ہے اپنی اپنی ایکٹیویٹی سب کی رہی ہیں، کیونکہ ہمارا جو متفقہ اور کامن گراؤنڈ ہے یہ ملنے کا، وہ اس ملک کے اندر 2024 کے اندر شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے آپ کہیں کہ دھاندلی یا دھاندلا والے جو انتخابات تھے 2024 کے، اس کے اوپر جو ہے نا ہمارا احتجاج مختلف جماعتوں کا چلتا رہا ہے. لیکن آج کی اس سے پہلے ہماری آپس میں مشاورت ہوتی رہی ہے، جس کے اندر سائیں صدرالدین شاہ صاحب سے حلیم عادل شیخ صاحب کی بھی، حافظ نعیم صاحب کی بھی اور راشد صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور سب کا یہ خیال تھا کہ جی ہم جی ڈی اے کے تمام دوست جو آلریڈی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور ہم لوگ سب مل کے اس احتجاج کو ایک منظم انداز میں لے کر آگے بڑھیں. تو چونکہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے نا ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو آج ہم نے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل 11 بجے اسمبلی کے باہر ایک بھرپور احتجاج ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے اندر تمام جو یہاں پہ جماعتیں ریپرزینٹیڈ ہیں، جی ڈی اے کی 5 جماعتیں، ہمارے دیگر اتحادی جو 2 سماجات موجود ہیں، جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب کی قیادت میں، جے یو آئی راشد سنگر صاحب کی قیادت میں، اور پی ٹی آئی ہمارے حلیم عادل شیخ صاحب کی قیادت میں، تمام اور ہم حقیقی کے ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں. جی یہ سب لوگ مل کے جو ہے کل 11 بجے احتجاج ہوگا اسمبلی کے باہر. کیونکہ ہمارا یہ مختلف وقت میں جو ہم یہ کال دے چکے تھے، جو کہ شاید پہلے انڈیویجولس کال تھی، لیکن اب یہ چاروں جماعتوں کی طرف سے، 5 جماعتوں کی طرف سے، بشمول جی ڈی الائنس کی طرف سے یہ ہم تمام اپنے کارکنوں ساتھیوں ان کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور کل جو ہے نا آ کے اسمبلی کے اوپر ہمارا یہ احتجاج ہے، اور یہ احتجاج انشاءاللہ بھرپور ہوگا. اور ہم یہ بات بڑی جو ہے نا کنوے کر رہے ہیں بلکہ بھرپور انداز میں کہ ہم اس ریگڈ الیکشن کو نہیں مانتے، اور اس ریگڈ الیکشن اور اس بوگس الیکشن کو کسی بھی طور پہ جو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے حوالے سے ہماری جو اگلی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر جی ڈی اے کے پلس یہ جو چاروں جماعتیں ہیں ان کے 2 رکنی جو ارکان ہیں ان کی کمیٹی بنے گی. اور آئندہ ہمارا جو ہوگا اس جو احتجاج ہے کل کا، اس کے بعد جو ہمارا آئندہ پروگرام ہوگا وہ کمیٹی طے کرے گی، اور انشاءاللہ اس کی بھی میٹنگ ہم اس احتجاج کو فوراً بعد بلا کے اور ہم اپنا آئندہ کا لاہ عمل، آئندہ کا بھی پروگرام دیتے جائیں گے. تو اب آج کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے
کہ جو جس طرح پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی ہم اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے، تو اب یہ تمام جماعتیں کل اپنے کارکنوں سمیت احتجاج میں حصہ لیں گی، اور ہماری یہ اپیل ہے، اور ہم یہ بارہا یہ چیز کہہ چکے ہیں کہ ہماری یہ جدوجہد جو ہے اس بوگس الیکشن کے خلاف وہ آئینی ہے، قانونی ہے اور پرامن ہے، اور ہم کسی بھی طور پہ جو نا اس امن کی جو صورت جو ہم لے کے چل رہے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سندھ کے اندر اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں تمام جماعتیں کر رہی ہیں، اور کہیں پہ بھی جو ایک پتھر بھی نہیں لگا. ہم ابھی بھی یہ توقع کرتے ہیں جو اکابرین ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، وہ بھی اسی چیز کو جو نا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری اسپرٹ جو ہے وہ ہم قانونی، آئینی اور پرامن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ جو پبلک پریشر بلڈ ہو رہا ہے پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے مستقل یہ بلڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جعلی الیکشن ہے یہ سیٹسفائیڈ ہوگا، اور یہ ہم نئے الیکشن کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. تو اس اعلان کے ساتھ کہ جی کل 11 بجے اسمبلی کے باہر احتجاج ہوگا. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے کوئی سوال کرنے تو آپ بالکل کریں. آج سعید علی سے یہی سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا اس کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا، اور آپ جو احتجاج کر رہے ہیں اصل میں ہم سے نہیں، جنہوں نے آپ کو آسرا دیا تو ان سے احتجاج کرنے کا آپ کو. دیکھیے جی ہم تو کس نے آسرا دیا، کس کو آسرا دیا اور کس کو انہوں نے آگے لاگے کھڑا کیا، وہ تو پیر صاحب وضاحت کر چکے، میں خیال میں ہم سب لوگ وضاحت اس کی کر چکے ہیں. تو اب سعید غنی صاحب جو بھی چاہیں کہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں. ہمیں اسے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے مستقل چل رہا ہے. انشاءاللہ کل بھی آپ دیکھیں گے کہ بھرپور انشاءاللہ احتجاج ہوگا. کون جی؟ نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کل ہمارے جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے یا جماعت اسلامی کے، جی ڈی اے کے، جو بھی ارکان الیکٹڈ ہوئے کل وہ حلف نہیں اٹھا رہے. اس میں ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ جی ڈی اے نے ابھی تک ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ان کے ارکان حلف نہیں لیں گے، تو یہ نہیں لیں گے، لیکن کل کے مظاہرے کی وجہ سے ہم نے بھی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہمارے جو بھی ایک ممبر ہیں ابھی فی الحال جن کا ہوا ہے اور ان کے بھی جتنے بھی ممبر ہیں، تو ہم نے بھی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے طے کیا کہ کل وہ حلف نہیں لیں گے. کل نہیں لے گا کہ جو ہے پیر صاحب حیدرآباد والے جلسے کے بعد وہ کسی بھی احتجاجی مظاہرے میں جلسے میں شریک نہیں ہوئے، اور کل بھی نہیں. یہ کہا جا رہا ہے، کسی نے خبریں کی ہے، میڈیا میں چلی ہوئی ہے کہ پیر صاحب جو ہے ابھی کسی بھی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے. کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ بھائی میں بڑا شکریہ آپ سب کا، مہربانی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ہماری اپوزیشن اور اس کے اکابرین اس وقت آن بورڈ ہیں، اور اس وقت جی ڈی اے کے صدارت بھی پیر صاحب پگاروں کے پاس ہے ماشاءاللہ سے، اور فنکشنل کی بھی ان کے پاس ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جلسے میں ہر موومنٹ میں ہوں گے تو ایسے ممکن نہیں ہے. ان کی ریپرزنٹیشن میں کر رہا ہوں، باقی دوست ہمارے اکابرین وہ کر رہے ہیں. جب ضرورت پڑے گی تو وہ بالکل آئیں گے فرنٹ پہ، اور ان کی قیادت میں ہی یہ سارا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، بدین کے دھرنے کا بھی اعلان کیا تھا 26 فروری کو، اس کا کیا ہے؟ دیکھیے فی الحال تو ظاہر ہے ہم لوگ ابھی فی الحال تو ہم ظاہر ہے کہ ہم اس احتجاج میں جا رہے ہیں. کل کے بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر اپنا ایک نیا جو دو رکنی کمیٹی تمام جماعتوں کی ریپرزینٹیٹیو کمیٹی بنے گی، اور اس کمیٹی کے اندر پھر ہم آئندہ کا جو مشترکہ طور پہ جو بھی شیڈیول ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. فی الحال جو ہے نا ہمارا یہ کل کا پروگرام ہے، یہ ہو جانے دیں، اس کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ کے اپنے جو ہے نا پروگرام کو ری شیڈیول کریں گے جہاں جو کچھ کرنا ہوگا. یہ جی کل کا احتجاج ہے، اور کتنی دیر جاری رہتا ہے یہ کل آپ کو پتہ لگے گا، لیکن یہ ہمارا کل کا احتجاج ہے کیونکہ ہم نے یہی کہا تھا کہ جی جس دن اسمبلی میٹ کرے گی اس دن ہم احتجاج کریں گے، تو یہ ہمارا کل کا احتجاج ہے. جی راشد صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی میں اس کا یہ جواب دوں کہ میں صوبہ سندھ کو لیڈ کر رہا ہوں، اور صوبہ سندھ کی حکمت عملی ظاہر ہے کہ وہ میں نے بنانی ہے، باقی صوبوں کی جماعتیں موجود ہیں. یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں، بھرپور انداز میں کر رہے ہیں. اور کل بھی ہم جی ڈی اے کی قیادت میں سندھ اسمبلی پہنچ رہے ہیں. میں
پورے میڈیا کے توسط سے پورے صوبہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہے ابھی روانہ ہو جائیں، اور صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے، چاہے وہ کشمور کا کارکن ہو، گھوٹکی کا ہو، تھر پارکر کا ہو، میرپور خاص کا ہو۔ میں اپنے پارٹی کے پورے صوبہ سندھ کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، فوراً نکلیں، جو سواری ملتی ہے اس پہ نکلیں، صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے۔ اور جو اگلے ہفتے کا ہمارا شیڈول تھا، کل ہم نے دیا ہوا تھا ٹھٹا سے جاول پہ، منڈے کو دیکھیے جی، جس طرح ہم نے کہا کہ ہم پرامن ہیں، اگر وہ کوئی رخنا ڈالتے ہیں تو اس کے مطابق ہی ہم ایکٹ کریں گے۔ جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے تو جب کنٹینر جہاں ہوں گے تو پھر دیکھیں گے ادھر کنٹینر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم یہ بار بار اس بات کی تلقین پیر صاحب بھی کرتے رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی دیگر جماعتیں ہیں، حافظ صاحب بھی بار بار جو ہے ہم سب یہی کہتے رہے ہیں کہ جی ہم پرامن ہیں، ہم پرامن ہیں۔ اب ان کو جو ہے تھوڑا سا یہ سوچ لینا چاہیے کہ جی عوام الناس کی جو نفرت ہے وہ کب تک آپ کنٹرول کریں گے؟ ایک دن کر لیں گے، 2 دن کر لیں گے، 3 دن کر لیں گے، لیکن آگے چل کے آپ نے حکومت بھی کرنی ہے۔ کیا حکومت کیا سارا وقت جو ہے نا کنٹینر لگا کے ہمارے احتجاج کو بند کرتی رہے گی؟ کیونکہ یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ ہم جو ہے اس بوگس الیکشن کے خلاف نکلے اور ہم بھرپور انداز میں نکلے ہیں، جس انداز میں ہماری تمام جماعتیں یہاں جو بیٹھی ہیں انہوں نے بھرپور جو ہے نا اس کی مخالفت کی ہے۔ ہم اس چیز کی مخالفت اپنی تئیں بالکل کرتے رہیں گے، اور جب تک جو ہے نا یہ بوگس الیکشن کا جو نتیجے میں جو قائم ہونے والی اسمبلیاں ہیں، جب تک جو ہے نا میری نظر میں ان میں جو ہے نا یہ جو ہمارا احتجاج ہے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم جو ہے اپنے جو اہداف ہے اس کو حاصل نہیں کر لیں گے۔ حافظ صاحب اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو ہم شکر گزار ہیں جناب صدرالدین راشدی صاحب کے کہ ان کی قیادت میں آج یہ پوری میٹنگ ہوئی تھی، اور جماعت اسلامی ظاہر پہلے دن سے جس طرح سے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، اور میں خاص طور پر یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ شہر کراچی میں جس طرح ایم کیو ایم جو ریجیکٹڈ پارٹی ہے اس کو مسلط کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بندر بانٹ کر کے سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں، اور پورے سندھ میں جس طریقے سے دھاندلی اور دھاندلا ہوا ہے اس پر ہم سب کا ایک اتفاق ہے کہ اس دھاندلی کو ایکسپوز بھی کرنا ہے، اور اس دھاندلی کے خلاف رائے عامہ کو ہموار بھی کرنا ہے، اور بالآخر جو ہے وہ جمہوریت کو ہی کامیاب کروانا ہے۔ اور یہ جو فسطائیت کے ذریعے سے اور ڈاکہ ڈال کر مینڈیٹ پر قبضہ کر کے جو کچھ کیا گیا ہے اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہماری بات بہت واضح ہے کہ جہاں جہاں پر فارم 45 ظاہر کراچی حیدرآباد میں زیادہ تر فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں اور جماعت اسلامی کے پاس۔ ووٹ تو جماعت اسلامی کو اور پی ٹی آئی کو ہی پڑا ہے کراچی میں، جہاں تک اور حیدرآباد کی میں بات کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جو ادر دین شہروں کے جو کچھ ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا تماشا تھا کہ پریزائڈنگ افسروں کے ذریعے سے اور قبضہ کر کے لوگوں کو نکال کے اس پورے الیکشن کو یرغمال بنایا گیا۔ مجموعی طور پر ہم اس پورے عمل کے خلاف ہیں، لیکن ہم اپنے شہر کے اعتبار سے ظاہر ہے ہمارا یہ موقف ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، اور یہ تعاون کا دائرہ بڑھ رہا ہے، اور پوری جی ڈی اے بھی اب اس میں اور جے یو آئی بھی اس میں اگر شامل ہے تو ہم قانونی طور پر بھی تعاون کا سلسلہ بڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم مزاحمت کا اور پرامن جمہوری جو ہمارا حق ہے احتجاج کا اس کا دائرہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی پر ہم احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو بھی لائے عمل کمیٹی طے کرے گی اس کے مطابق ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پیر پگارو صاحب کا اور سائنس صدرالدین شاہ صاحب کا، ان کی جی ڈی اے کا، کہ انہوں نے پورے ہمارے سندھ کے 6-7 کروڑ عوام کے حقوق پر ووٹ پر جو ڈاکہ ڈالا، کراچی سے لے کے کشمور تک، حیدرآباد سے لے کے کوٹکی تک، اس کو انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ ڈاکہ کراچی حیدرآباد کے علاوہ بھی لاڑکانہ اور پورے تمام سندھ کے ڈویژن میں پڑا، لیکن طریقہ واردات مختلف تھا۔ ادھر ڈاکہ شروع ہوا فارم 45 کے بعد، ادھر تو ڈاکہ شروع ہو گیا صبح سے ہی، ٹھپے لگ گئے، قبضہ ہو گئے، ڈاکوؤں نے آ کے سمجھے بیلٹ بیکسوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو واردات لاڑکانہ میں بھی ہوئی، سکھر میں بھی ہوئی، ساگر میں بھی ہوئی، خیرپور میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، حیدرآباد میں بھی ہوئی۔ کراچی حیدرآباد میں سب سے پہلا کلمہ حق جو حافظ صاحب نے بلند کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ظرف کی بات کی انہوں نے، جب انہوں نے بات کہا کہ یہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا، تو الحمدللہ ہماری میئر کے الیکشن سے یہ کوارڈینیشن سٹارٹ ہوئی تھی، اس میں بھی ڈاکہ ڈالا تھا، میئر ان کا حق تھا، ان سے چھین کے
वो कहते हैं कि तजर्बा उन्होंने किया और कामयाब कर लिया। हम एक नुकाती एजेंडे पर पूरे पाकिस्तान में कि ये इलेक्शन नहीं था, फ्रॉड था, धांधली थी, उसके ऊपर हम तमाम जमातों से, 3 जमातों के अलावा हर तरीके से बात करने को तैयार नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यू, और सूबा सिंध में तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये मिले हुए हैं, इनकी दूरा कुश्ती है। ये इलेक्शन से पहले भी मिले हुए थे, ये इलेक्शन के बाद में भी मिले हुए हैं। तकसीम हो रही है, हमारे सिंध के वसाइल आपस में तकसीम कर रहे हैं। तो इस एहतजाज को, इस मज़ाहमत को अदालतों में, रोडों पे, रास्तों पे पुरअमन तरीके से हम लेकर चलेंगे। और सिंध किसी की रियासत नहीं है, सिंध को रियासत बनाया जा रहा है, इसको इंशाल्लाह नहीं बनने देंगे। और हम कराची में भी इकट्ठे हैं, हैदराबाद में भी इकट्ठे हैं, बदीन में भी इकट्ठे हैं, जहां जहां जुल्म ज्यादती होगा हम सब जो इस वक्त मौजूद है यहाँ। इसके अंदर एसयूपी भी है, जेयूआई भी है, हमारी जीडीए तो है ही, इनके वकील की भी, और जो भी इस एजेंडे पे जो इन तीनों के अलावा जो आना चाहेगा हम उसे वेलकम करेंगे। और हम समझ सकते हैं कि इस धांधली के अलावा जिसने भी बात की कलमे हक का है। मैं बताता चलूं कि पूरे पाकिस्तान में 180 सीट्स हमारी हैं, सूबा सिंध में 22 एमएलए की सीट्स हमारी हैं और 35 से 38 एमपीए की सीट्स हैं। या हमारी है शहरों में मैंडेट या इनका है, इनका तो शुरू से ही चुरा लिया गया। हम इंशाल्लाह इनको माफ नहीं करेंगे, इनको चलने नहीं देंगे। अदलिया पे हमें एतमाद है। हम सिंध हाई कोर्ट गए थे, मैं अर्ज करता चलूं, कंफ्यूजन चल रही थी, हम सिंध हाई कोर्ट गए थे, फॉर्म 45 लेकर गए थे, इन्होंने इलेक्शन कमीशन भेजा, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल में भेज दिया। अदालती जंग अलग लड़ी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई कैरेक्टर वाला होता, जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम ने 2013 में इस्तीफा दे दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने भी डिमांड किया, हम भी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस मैंडेट की चोरी में शामिल है और इसके ऊपर ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी इसमें। और आइन में लिखा है, एक आइन तोड़ने का, आइन से गद्दारी का मुर्तकब हुआ, ये मेरी पर्सनल राय है, इनकी नहीं है, कि आइन तोड़ने की सजा आर्टिकल 6 होता है। इस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को हिजान में डाल दिया। और ये जो भानुमती का कुनबा जुड़ा है, ये इज्तिमाई सियासी कबर बनेगी इन तीनों पार्टीज की। ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, ये गर्म कुर्सी है, जो बैठेगा जल जाएगा। मुल्क इनसे नहीं चल रहा, जिसका हकीकी मैंडेट है उसको दो। और जहां इलेक्शन में रिगिंग हुई है, जो भी करे, आखिरी वक्त है। एक और चीज हमने तय की है, इशूज बेशक तरीका वारदात मुख्तलिफ है, ये नहीं होगा कि हमें अपना चोरी का माल मिल गया, हम आखिरी सीट की चोरी तक जहां तक जाना पड़ेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। महकमा दाखिला ने अभी अहकाम जारी किए हैं, किसी शिकल में भी किसी को एहतजाज करने की इजाजत नहीं होगी। देखिए जी, अपना हम तो जमहूरी बात कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई गैर जमहूरी बात करनी है तो वो उनकी सोच है, हम फिर भी जो पुरअमन रहेंगे। और यकीनन देखें ना, एहतजाज जब भी होता है तो उसका बाद एहतजाज जब चलते हैं तो उनका फैसला वहीं पे होता है। तो हम जिस तरह कह रहे हैं कि हम इस बात पे जो देरी खड़े हैं कि ये हमारी आईनी और कानूनी और पुरअमन जदोजहद इंशाअल्लाह हम उसको पूरा का पूरा निभाने की कोशिश करेंगे और तवक्को करेंगे कि हुकूमत इस जमहूरी स्पिरिट को बरकरार रखे। हुकूमत तो अभी नहीं बनी, खैर अभी तो सिर्फ असेंबली ने बीट करना है, लेकिन केयरटेकर गवर्नमेंट जो है ना, उनका रोल जो है ना, वो माल के साथ जो है ना, वो भी कुछ मशकूक रहा है पूरे अमल के अंदर। मुझे मकबूल बाकर साहब से तवक्को नहीं थी कि जिस तरीके से वो जज साहब ने अपनी मट्टी पलीद की है, तो मैं तो बहुत ही मुझे अफसोस हुआ है। वैसे आपस से ही अगर आप मुझसे पूछे कि मकबूल बाकर साहब ने जिस अंदाज में अपने जरदारी और माफिया के साथ जिस अंदाज में खड़े हुए हैं, तो मुझे तो उनके बारे में थोड़ी सी, मतलब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता कुछ भी, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, हुकूमत को यही कहूँगा, जो हुकूमत केयरटेकर गवर्नमेंट है उनको मैं यही कहूँगा कि जी वो आप जो है ना, हमारी जो जमहूरी स्पिरिट है उसी का जवाब जमहूरी अंदाज में दें। एहतजाज हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है, हम अपना वो हक इस्तेमाल करेंगे। बहुत मेहरबानी। मैं जरा एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या जब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहिरा कर रहे थे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी या नहीं थी? जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद थे या नहीं थे? क्या वो रेड जोन नहीं था? अगर वहाँ एहतजाज हो सकता है तो सिंध असेंबली कौन सी जो है ऐसी मुकद्दस जगह हो गई कि वहाँ एहतजाज नहीं हो सकता? अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हो सकता है तो सिंध असेंबली के बाहर भी हो सकता है। हाँ, हमारी तारीख गवाह है, हमने गमले नहीं तोड़े, हमने एक
درخت کا پتا تک نہیں توڑا، پرامن مظاہرے کیے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہم ہوئے ہیں، جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، خود کچھ دھماکے ہم نے برداشت کیے ہیں، میں نے اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھایا، ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، کسی صورت امن کا راستہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، لیکن اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو اس کا ذمہ دار پھر وہ ہوگا، ہم نہیں ہوں گے۔